بیٹا ہماری گفتگو موصولات میں آج انشاءاللہ موصولات تو جلدی ختم ہو جائیں گے، پھر آگے والی بات پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ سوچیں گے. ٹھیک بھائی، یہ آپ کا موبائل نہیں چلا ہے، چلے گا کہاں سے چلے گا؟ تو ہماری گفتگو موصولات کے بارے میں تھی. ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہر موصول میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. وہ عائد عود کرے گا، رجوع کرے گا، پلٹے گا. کس کی طرف؟ موصول کی طرف. پس صلے میں عائد ہوگا جو موصول کی طرف پلٹے گا. ٹھیک. آج فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے صلے کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو اس میں بھی صلے ہونے کی صلاحیت ہے، پھر تو اس میں عائد کو حذف کرنا ہمیں پریشان کر سکتا ہے. پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ پہلے والا حصہ صلہ ہے یا بعد والا حصہ صلہ ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر ہم عائد کو حذف کر دیتے ہیں. بیٹا کیا؟ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر ہم عائد کو حذف کر دیتے ہیں. ان میں سے پہلا مورد، ہمارا عائد ضمیر متصل ہو، منفصل نہیں، متصل ہو، اور وہ منصوب ہوا ہو کسی فعل کے ذریعے. جب عائد ضمیر متصل اور منصوب ہو کسی فعل کے ذریعے تو اس صورت میں وہ عائد حذف ہو جاتا ہے. اچھا آپ پوچھیں تھے فعل کی تو دو قسمیں ہیں. ایک فعل جو ہے کیا ہے، تام ہے، ایک غیر تام ہے، ناقص وغیرہ ہے. کون سا فعل؟ کہتے کوئی فرق نہیں، چاہے فعل تام کے ذریعے منصوب ہوا ہو چاہے فعل ناقص کے ذریعے منصوب ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس عائد کو ہم حذف کر سکتے ہیں. ایک یہ صورت. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ٹھیک ہے دوسری صورت کہ وصف کے ذریعے منصوب ہوا ہو. البتہ وصف کی پھر دو صورتیں ہیں، یا وہ ال کا صلہ واقع ہوئی ہے یا ال کا صلہ واقع نہیں ہوئی. وہ وصف جو ال کا صلہ واقع نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، زیادہ ہم جو کیا ہے مزید یہ مثالیں عبارت میں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا عائد ضمیر منفصل ہو تو پھر اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اچھا ضمیر منصوب ہو تو حذف کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فعل کے ذریعے منصوب ہو یا وصف کے ذریعے پھر تو حذف کر سکتے ہیں. اگر کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے منصوب ہو تو حذف نہیں کر سکتے. اچھا کیا کسی اور چیز کے ذریعے بھی ضمیر منصوب ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، انہو، یہ ضمیر ہو منصوب ہے. کیوں؟ ان کی وجہ سے. بات واضح ہوگی. کأنہو، لیکنہو. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی اگر منصوب ہوگی تو اس کو آپ حذف نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب کبھی کبھی جو ہے کیا ہے ہماری کوئی ضمیر مجرور واقع ہوتی ہے. کیا واقع ہوتی ہے؟ مجرور واقع ہوتی ہے. تو پھر کیا مجرور ضمیر کو ہم حذف کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مجرور کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ اگر کوئی وصف اس کی طرف مضاف ہوئی ہو. کیا ہوئی ہو؟ وصف. پھر اس وصف کی دو صورتیں ہیں، یا وہ ماضی کی معنی دے گی یا وہ حال و استقبال کی دے گی. تو اس میں ایک صورت میں اس کو حذف کر سکتے ہیں، دوسری صورت میں حذف جو ہے کیا ہے وہ نہیں کر سکتے. کون سی صورت میں حذف کر سکتے ہیں بیٹا؟ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حذف کریں گے جب وہ مجرور ہوئی ہو اس وصف کے ذریعے جو حالیہ استقبال کی معنی دے رہی ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ضمیر مجرور اضافت کی وجہ سے نہیں ہوتی، حرف جر کے ذریعے مجرور ہوتی ہے. پھر حرف جر میں شرط ہے کہ ہمارا موصول بھی مجرور ہوا ہو اور وہ عائد بھی مجرور ہوا ہو. ٹھیک ہے، دونوں کا حرف جر بھی ایک ہو، دونوں حرف جر کی معنی بھی ایک ہو تو حذف کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ فتویٰ کتاب میں پڑھیں گے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا موصول ایک حرف کے ذریعے مجرور ہوتا ہے اور ہمارا عائد کسی اور چیز کے ذریعے. مرر تو باللذی، رکب تو علیہ. اب الذی کس کے ذریعے مجرور ہے؟ با کے ذریعے. اور ضمیر کس کے ذریعے مجرور ہوئی ہے؟ الا کے ذریعے. تو اس صورتحال کا پھر کچھ الگ حکم ہے جو آپ کو عبارت میں پڑھیں. اب آپ شعر بھی پڑھیں گے؟ ٹھیک.
ان صلح الباقی اگر صلاحیت رکھتا ہو باقی جملہ لوصل سلے ہونے کا مکمل یعنی وہ کمپلیٹ ہے کوئی ادھورا نہیں ہے والحذف عندہم اور عائد کا حذف کرنا عند النحویین کثیر زیادہ ہے منجلی یہ بالکل روشن ہے یعنی کوئی اندھیرے میں نہیں ہے کون حذف ہوتا ہے فی عائد متصل اس عائد میں بیٹا والحذف فی عائد یہ حذف اس عائد میں زیادہ ہوتا ہے جو متصل ہو ان انتصب بفعل او وصف اگر وہ منصوب واقع ہو کسی فعل کے ذریعے یا وصف کے ذریعے جیسے من نرجو یہب اصل میں بیٹا کیا تھا من نرجو ہو ہم جس میں بھی کچھ امید رکھتے ہیں یہب وہ بھی پھر ہمیں ہبا کرتا ہے ہبا کرتے ہیں وہ بھی تحفے تحائف دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر شاہد مثال ہمارے اس میں ہے ٹھیک کذاک یعنی جیسے ضمیر منصوب حذف ہوتی ہے اسی طریقے سے حذف ہوتی ہے کون ما وہ ضمیر بے وصف خفضہ جو وصف کے ذریعے مجرور واقع ہوئی ہو یعنی وصف مضاف ہوگی اور وہ ضمیر مضاف ہے کہ انت کاذن ٹھیک ہے بعد امر من کذا بیٹا کاذن اصل میں یوں تھا انت قاضیہ ٹھیک ہے قاضی مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے ٹھیک ہے اور وہ حذف ہو گیا البتہ یہ قاضن کہاں پر ہے کہتے ہیں بعد امر من قضا یہ قضا سے کوئی امر بنایا گیا ہے اس کے بعد واقع ہوئی ہے کذلذی جر بما قضا جیسے ضمیر مضاف الیہ ہو تو حذف ہوتی ہے اسی مضاف الیہ والی ضمیر کی طرح ٹھیک ہے ہم الذی اس ضمیر کو اور عائد کو حذف کر دیں گے جر جس کو جر دیا گیا ہے بما سے مراد ہے اس حرف کے ذریعے الموصول جر جس حرف نے موصول کو بھی جر دیا ہے کہ مر بالذی مررت بہی فهو بر بیٹا الذی کو کس نے جر دیا ہے با نے ٹھیک ہے مررتو کے بعد جو ہے کیا ہے ایک ضمیر تھی اس کو بھی جر دیا تھا با نے وہ ضمیر پلٹ رہی تھی کس کی طرف الذی کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پر سب شرائط موجود تھے لہذا وہ حذف ہو گیا ان صلح الباقی اگر صلاحیت ہو باقی اس میں صلے میں باقی کا مطلب کیا یعنی عائد کو تو ہم نے حذف کر دیا عائد کے حذف ہونے کے بعد والا جو باقی بچا اس میں صلاحیت ہو صلے ہونے کی مکمل کمپلیٹ کہ ان یکون جملت مثلا بیٹا ان یکون میں ضمیر جو جائے گی باقی کی طرف یعنی وہ جو باقی بچ گیا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہو جملہ ہو ٹھیک ہے یا ظرف ہو یا جار مجرور ہو آپ کہیں گے تھے ظرف اور جار مجرور یہ بھی جملہ ہوتے ہیں کیا بیٹا ان کا تعلق ہوتا ہے کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے متعلق اور وہ ہوتا ہے متعلق یہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر کیا ہو جاتے ہیں جملہ ہو جاتے ہیں تامن ٹھیک ہے تامن کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے جناب تامن کے مطلب آپ دو ڈھائی لے سکتے ہیں یا تو یوں کہیں کہ ظرف اور جار مجرور تام ہو اگر اس کو مانیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ظرف اور جار مجرور کا اگر افعال عموم کے ساتھ تعلق ہو کر تو پھر تو وہ تو مستقر اور تام فعل سے مراد فعل کیا ہو تام ہو لأنہ اس لیے کہ لا یعلم ہمیں پتہ نہیں چلے گا حذف شیء منہ ام لا آیا اس سے کوئی چیز حذف ہوئی ہے یا حذف نہیں ہوئی تو اس صورت میں حذف نہیں کریں گے یہ حقیقت میں ہمیں لائن کل پڑھنی چاہیے تھی کیونکہ کل ہم اس عائد کی بحث پڑھے تھے جس کو حذف نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں اگر ہم ضمیر کو حذف کر دیں پھر بھی ہمارا صلہ کیا ہو کمپلیٹ ہو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ یہاں سے کچھ حذف ہوا یا نہیں تو صورت میں حذف نہیں کریں گے آج سے حذف کی بات کر رہے ہیں والحذف عند النحویین کثیر اور حذف کرنا عائد کا نحویوں کے نزدیک زیادہ ہے منجلی اور روشن چٹو آئے فی عائد اس عائد میں یہ حذف کثیر ہوتا ہے جو متصل ہو البتہ ان انتصب اور ایک شرط ہے کہ اگر وہ منصوب بھی ہو کیونکہ ضمیر متصل مجرور بھی ہو سکتا ہے ضمیر متصل مرفوع بھی ہو سکتا ہے
ضمیر متصل منصوب بھی ہو سکتا ہے. ضمیر متصل مرفوع کی مثال دیں. ضرب تو بیٹا تو جو ہے کیا ہے یہ ضمیر متصل ہے اور مرفوع ہے. ضرب تو یہ کاف بھی ضمیر متصل ہے منصوب ہے. ٹھیک ہے. مرر تو بہی یہ ہا بھی متصل ہے لیکن مجرور ہے. بفعل فعل کے ذریعے منصوب ہو. تامن کان اور ناقصن چاہے وہ فعل تام ہو چاہے وہ فعل کیا ہو بیٹا ناقص ہو. اور وصف یا وہ ضمیر منصوب ہوئی ہو ایک وصف کے ذریعے البتہ اس وصف میں شرط ہے غیر صلت الالف واللام وہ الف لام کا صلہ نہ ہو. ویسے یا تو بغیر الف لام کے استعمال ہوئی ہو یا اس طریقے سے فالمنصوب بالفعل. کہتے ہیں ہمیں مثالیں تو دیں بغیر مثالوں کے ہم پریشان ہو گئے. کہتے ہیں وہ ضمیر جو منصوب ہوئی ہو فعل کے ذریعے کمن نرجو ہو. بیٹا یہاں ہو کی ضمیر تھی. اے نعملو نعملو یعنی ہم امید رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لالچ رکھتے ہیں ہم آرزو رکھتے ہیں جس بھی بندے سے کس کی للہبت کہ وہ ہمیں کچھ بخشے ہمیں کچھ بخشش اور ہدیہ دے. یہ ہم تو پھر ہماری امید بھی رنگ لاتی ہے وہ بندہ بھی جو کہ سخی ہو جاتا ہے اور ہمیں کچھ دے دیتا ہے. تو نرجو ہو بیٹا ہو کی ضمیر عائد تھی جو من کی طرف پلٹ رہی تھی ہم نے اس کو حذف کر دیا. وَكَقَوْلِهِ اور جیسے شاعر کا قول ہے شِوَاءً وَخَيْرُ الْخَيْرِ مَا كَانَهُ عَاجِلَهُ. بیٹا کان کے بعد جو ہے ہو کو اگر منصوب مانے ٹھیک ہے تو وہ ہو جو ہے کہ وہ ہم نے حذف کر دی. ٹھیک اے ما كَانَهُ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا کان کو کأنہ. ٹھیک ہے کیونکہ کأنہ کا اسم کیا ہوتا ہے بیٹا منصوب ہوتا ہے. کأنہ عاجلہ اس طریقے سے آپ کر کے پڑھیں. کذا قال المصنف ایسے ہی فرمایا ہے کس نے مصنف نے بھی کیا کہ ان صورتوں میں جو کیا ہے آپ اس ضمیر کو حذف کر سکتے ہیں. خلافا لقوم ایک قوم جو ہے کیا ہے بیٹا اس کے خلاف ہے. وہ کہتی ہے صرف فعل تام والا منصوب حذف ہو سکتا ہے فعل ناقص والا منصوب نہیں ہو سکتا. اب پھر ایک اور بات ابھی مولوی زیر زبر کے لحاظ سے کام میں تبدیلی لاتے ہیں میں بھی تبدیلی لاتا ہوں آپ بھی کچھ بولتے ہی نہیں ہیں خاموش ہے. آپ کہیں گے کأن تو یہ فعل ہوگا ہی نہیں تو آپ کأن اس کو کیوں پڑھ رہے تھے. علی رضا دماغ آپ کا سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے تو کان پڑھیں گے کأن نہیں پڑھیں گے. والمنصوب بالوصف لیس کالمنصوب بالفعل فی الکثرت. وہ ضمیر جو منصوب ہوتی ہے وصف کے ذریعے بیٹا وہ حذف ہونے میں فعل والے منصوب جتنی نہیں ہے. یعنی فعل والا منصوب زیادہ حذف ہوتا ہے وصف والا منصوب کم حذف ہوتا ہے. کہ قولہ ماللہ مولیکہ فضل. بیٹا یہاں پر مولیک مولی اسم فاعل ہے. کیا ہے اسم فاعل. کس باب سے ہے یہ تو سجاد بھی نہیں بتائیں گے میرے خیال میں. یہ باب افعال سے ہے مکرمن کے وزن پر. ٹھیک ہے تو اب کاف اس کا مفعول ہے پھر ہو اس کا مفعول ثانی ہے جو منصوب ہے. ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے حذف کر دیا. الذی اللہ مولیکہ فضل. ٹھیک ہے بیٹا تو یہ حذف ہو گیا. فلا یجوز فا کس پر دلالت کرتا ہے نتیجے پر. ہم نے تو ضمیر متصل کے حذف ہونے کی بات کی نا. اب اس متصل والی بات کو نظر میں رکھ کر اس سے کچھ نتیجہ نکالیں. فلا یجوز حذف المنفصل بس جائز نہیں ہے منفصل کا حذف کرنا. جیسے جاء الذی آیا میرے پاس وہ شخص یاہو ضرب تو جس کو میں نے مارا. بیٹا یاہو ضمیر منصوب تو ہے ضرب تو کے لیے مفعول ہے جو کہ مقدم ہو گئی ہے لیکن یہاں پر اس کو آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں. ولل منصوب بغیر الفعل والوصف اور اسی طریقے سے اس ضمیر کو بھی حذف نہیں کر سکتے جو منصوب تو ہوا ہے لیکن فعل اور وصف کے ذریعے منصوب نہیں ہوا. کل منصوب بالحرف مثلا کوئی حرف کے ذریعے منصوب ہوا ہے جیسے جاء الذی انہ قائم آیا میرے پاس وہ شخص جو بے تحقیق کھڑا ہے. انہ کے بعد بیٹا ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے الذی کی طرف.
اب یہ منصوب ہو گئے کس کے ذریعے؟ ان کے ذریعے، اس کو آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں. ولل منصوب بصلۃ الالف واللام، اور اسی طریقے سے وہ ضمیر جو منصوب ہوئی ہے وصف کے ذریعے، لیکن وہ وصف صلہ ہے کس کا؟ الف لام کا. جیسے جاء الذی انا اضاربہ، آیا وہ شخص جس کو میں مارنے والا تھا. یہاں پر ضارب صفت ہے، اس نے ہو کو نصب دی ہے، لیکن بھائی کیا دیکھ رہے ہو عارف کو؟ یہ بہت ٹھیک ہے، آپ اپنا بندوبست کرو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ الف لام کا صلہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس ضمیر کو ہم نہیں کرائیں گے. ذکرہ فی تفصیل، یہ بات کہاں ذکر ہوئی ہے کہ اگر وصف صلہ واقع ہو الف لام کا تو اس کے ضمیر عائد منصوب کو ہم حذف نہیں کر سکتے. یہ جناب تفسیر میں بات ہوئی ہے. کھڑا تھا کھڑ کذاک، یعنی منصوب کی طرح. کذاک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ جیسے ضمیر منصوب کے حذف ہونے کی ہم نے بات کی، اسی طریقے سے ٹھیک ہے. یجوز حذف ما، جائز ہے حذف کرنا ما سے مراد بیٹا وہی عائد ہے، اس عائد کو بے وصف، جو وصف کے ذریعے. کون سی وصف؟ بے معنی الحال او الاستقبال، وہ وصف جو حال یا استقبال کی معنی میں ہے. خفضہ، بیٹا خفضہ میں الف تثنیہ والا نہیں ہے، الف اطلاقی ہے، یعنی جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوئی ہے. بے اضافت الوصف الی العائد، کیوں مجرور ہوئی؟ اس لیے کہ وہ وصف مضاف ہوئی اس عائد کی طرح. کہ انت قاضٍ، تو قضاوت کرنا والا ہے. الواقع بعد فعل امر، جو واقع ہو فعل امر کے بعد من قضا، وہ فعل امر کون سے مادے سے بنایا گیا ہو؟ قضا سے بنایا گیا ہو. اشارۃ الی قولہ تعالی، اب یہ خواہ عبارت کو لمبا کر رہا ہے، کہتے یہ جو ہم نے کہا قاضٍ جو واقع ہوا ہے فعل امر کے بعد وہ یہ ہے. فقض، تم قضاوت کرو، ما اس چیز کا، انت قاضٍ جس کا تم فیصلہ کرنے والے ہو. پہلے یہاں موصول کو معین کریں کہ موصول کون سی چیز ہے بیٹا؟ ما. موصول کون سی چیز ہے؟ ما. پھر انت مبتدا، قاضٍ اس کی خبر، یہ جملہ مل کر یہ صلہ واقع ہوا کس کا؟ ما کا. اب اس صلے میں ایک عائد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ عائد کیا تھا؟ اے قاضیہ، ہو کی ضمیر تھی جس کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ قاضیہ کی ضمیر منصوب ہے یا کوئی اور حالت میں ہے؟ علی رضا ہاں. ولا یجوز الحذف، پس نتیجے میں ان ضمیروں کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. کون سے ضمیر؟ جاء الذی، آیا وہ، انا غلام، جس کا میں غلام ہوں. تو بیٹا غلام ہو والی ضمیر مجرور تو ہے لیکن وصف کے ذریعے مجرور نہیں ہے، تو اس کو آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں. او مضروب ہو، ٹھیک ہے، او ضارب ام سے، یا مضروب کے بعد جو ضمیر ہے وہ وصف کے ذریعے مجرور ہوئی ہے. ضارب ہو کے بعد والی ضمیر بھی وصف کے ذریعے مجرور ہوئی، لیکن ام سے نے بتا دیا کہ یہ وصف نہ حال کی معنی میں ہے نہ استقبال کی، بلکہ یہ ماضی کی معنی میں، جس کو کل میں نے پٹائی کھائی تھی یا جس کو کل میں نے مارا تھا، کل گزشتہ کل. تو نتیجے میں اس میں شرط و حال اور استقبال والی نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی ہم حذف نہیں کر سکتے ہیں. قضا، بھائی جیسے ضمیر مجرور کو بھی کچھ حالات میں حذف کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے یجوز حذف ضمیر، جائز ہے ضمیر کو حذف کرنا. الذی، وہ ضمیر، جر، جس کو جر دیا گیا ہے، بما. اب یہاں پر ما موصولہ ہے، اب ما سے مراد ہے یعنی جر دیا گیا ہے بمثل الحرف الذی، ایک ایسے حرف کے ذریعے، ٹھیک ہے. الموصول جر، جس کے ذریعے موصول کو جر دیا گیا تھا. بیٹا اب الموصول جر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. جر پڑھیں گے تو پہلے معلوم ہوگا، موصول مفعول مقدم ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. لفظاً و معنن، بیٹا دونوں کا، یعنی اس ضمیر کا جار اور اس آیت کا جار دونوں لفظ میں بھی ایک جیسا ہو اور دونوں کی معنی بھی ایک ہو. و متعلقاً، دونوں کا متعلق بھی ایک جیسا ہو، یعنی جس کے ساتھ ان کا تعلق ہو رہا ہے وہ بھی ایک جیسا ہو. جی ہاں. مر بالذی مررت بہ، بیٹا مر فعل ماضی معلوم پہلا صیغہ، بالذی باجار، الذی مجرور، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے.
اب یہاں پر یہ الذی موصول ہے، با کے ذریعے مجرور ہوا ہے، مررتو کے بعد ایک ضمیر تھی وہ بھی با کے ذریعے مجرور ہوئی، دونوں کا جار ایک جیسا، ٹھیک، لفظ میں بھی ایک جیسا ہے اور دونوں میں بھی جو ہے کیا ہے معنی میں بھی کیا ہے وہ ایک جیسا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ آپ جا کے عوامل کو دیکھیں گے، یہاں دقت کریں گے یہاں با کون سی معنی دے رہا ہے، با استعانت کے لیے ہے، با سببیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پھر با 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 فلاں معنی کے لیے ہے، تو یہاں بہی کو حذف کر دیا۔ اب دیکھیں بیٹا بہی کا بھی جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مررتو کے ساتھ، مررتو بھی وہی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور مرر بھی وہی فعل ماضی ہے، تو وہ برن اے محسن، یعنی مر بالذی، مررتو پہ وہ شخص گزرا، اگر مرہ کو فعل ماضی پڑھیں گے تو، اگر اس کو آپ مر پڑھیں تو پھر یعنی تم گزرو اس بندے کے ساتھ جس سے میں گزرا تھا، اور وہ کیا تھا؟ نیک اور متقی تھا۔ جر، اگر ضمیر کو جر دیا جائے بغیر ما جر الموصول لفظا، بغیر اس حرف کے جس حرف نے جر دیا، دوسرے کو معلوم کر کے پڑھتے ہیں، پہلا جر دوسرا جر، لفظی طور پر الگ الگ ہیں، جیسے مررت بالذی، میں گزرا اس بندے سے، غضبت علیہ، جس پر مجھے غصہ تھا۔ بیٹا اب الذی کو جر دیا با نے اور ضمیر کو جر دیا الا نے، تو دونوں کے حرف جر لفظی طور پر الگ ہیں، اور مانن، یا بھائی حرف جر ایک جیسا ہو لیکن معنی دونوں میں الگ ہو، مثلا یہاں پر با استعانت کے لیے، یہاں پر با فرض کریں الصاق کے لیے ہے، تو کیا ہوگا؟ تو بھی حذف نہیں ہوگا۔ مررت بالذی، میں گزرا اس شخص سے، مررت بہی، جس سے تو گزرا، علی زید، ٹھیک ہے، زید پر۔ اب یہ جو ہے کیا ہے؟ بہی علی زید، بظاہر بیٹا الذی کا با اور بہی کا جو ہے با وہ ایک ہی جیسا ہے لفظی طور پر، لیکن معنی میں کوئی اختلاف ہے، او متعلقاً، یا دونوں کا متعلق الگ ہو، جیسے مررت بالذی فرحت بہ، میں گزرا اس بندے سے جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے باتیں بتائی جاتی ہیں، تو بیٹا بالذی کا تعلق مررتوں کے ساتھ ہے اور بہی کا تعلق فرحت کے ساتھ ہے، لم یجوز الحذف، تو ان صورتوں میں آیت کا حذف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم۔